آج ان کے گلے دنیا کرتی ہے، ان پر تنقید دنیا اٹھاتی ہے، ان پر تنقید کیوں گلی؟ جن کے پیسوں سے سیدہ فاطمہ الزہرا کا بنا، حضرت علی حق بیر کی رقم جن کے پیسوں سے لے کے آئے، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کا وقت آیا، صدیق اکبر روتے روتے آ گئے، ابو بکر روتے آ گئے۔ حضور نے فرمایا ابو بکر کیوں رویا؟ کیا رونے کی وجہ؟ آقا ہر جگہ آپ نے مجھے یاد رکھا، بیٹی کی شادی میں مجھے بھول گئے۔ حضور نے فرمایا ابو بکر کیا کروں، حالات ہی ایسے ہیں، کملی والے اپنے آنسو کو صاف کر لے۔ اگر اسلام کی سر بلندی کے لیے ابو بکر مال دے سکتا ہے تو تیری بیٹی کی شادی کے لیے بھی۔ دنیا والوں اللہ اکبر، نبی کے دروازے کی چوکھٹ پر اعلان کر رہا ہوں، بیان علی آئے گا، دلہن بلکہ فاطمہ جائے گی، ساری شادی پر خرچہ ابو بکر کرنا جائے گا۔ اگلا دن میرے عزیزوں سیدہ فاطمہ کی رخصتی کے بعد حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ تشریف لے آئے۔ حضور علیہ السلام حضور علیہ السلام کی ملاقات حضرت علی سے ہوئی۔ علی شادی کا ولیمہ نہیں کرے گا۔ حضور علیہ السلام میں نے تو حق میری لوگوں سے مانگ کے دیا ہے۔ ابو عبیدہ بن جراح سن رہے تھے، پاس آئے، او میرے ویر علی، او میرے بھائی علی، آج دنیا کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد 3 صحابہ ایمان پہ رہے، باقی سارے معاذ اللہ مرتد ہو گئے۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی علی کیا بات ہے، ولیمہ نہیں کھلاؤ گے؟ حضور نے فرمایا یا رسول اللہ پیسے کوئی نہیں، ابو عبیدہ ہے، کب جب بھائیوں کے ہوتے ہوئے بھائیوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، حضور آپ ولیمے کا اعلان کیجئے، کھانا میں تیار کروں گا۔ جو کی روٹی، ایک جانور، ایک لیلا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے ذبح کیا۔ پتہ تھا ایک جانور ہے، کچھ جو ہے، میرے نبی نے اس منبر پہ کھڑے ہو کر نہیں، میرے نبی نے مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہو کے اعلان کیا آپ دعوت علی کا ولیمہ ہے۔ ابو عبیدہ کہتے ہیں دیگ ایک چڑی میں پریشان ہو گیا، سارا مدینہ کھانے والا۔ حضور تشریف لائے، کہ مجھے دیگ کا ڈھکنا تو اٹھا کے دکھا۔ میرے دیگ کا ڈھکنا اٹھا کے دکھایا، گوشت پکڑا تھا۔ کہنے لگے شانہ کہاں ہے؟ حضور کو گوشت میں شانہ بڑا پسند تھا، کہ میرے چمچے سے دائیں بائیں ہاتھ پھیرا، شانے کی ہڈی نکالی، حضور کو دے دی۔ رحمت والے نبی نے دانتوں میں چبائی، جتنی چبائی گئی آپ نے فرمایا اور کھلا، اور شانہ کھلا، شانے کی ہڈی کا گوشت، میں نے دوسری ہڈی نکالی، حضور نے دوسری کھائی، فرمایا اور کھلا۔ میں اللہ کے قریب ہوا، میں نے کہا یا رسول اللہ ایک جانور میں 2 ہی شانے ہوتے ہیں۔ فرمایا جا، دیکھ تھوڑی کھلا رہی تھی، مجھے اللہ کھلا رہا تھا۔ ابو عبیدہ تو نے نہ کر دی، میرے اللہ نے تو نہ نہیں کی۔ اے ابو عبیدہ جب تک میں شانہ مانگتا رہتا، اللہ مجھے دیگ سے نکال کر شانہ کھلاتا ہی رہتا۔ اللہ جن کی شادی کے ولیمے پہ کھانا خود نبی نے چلایا ہو اور خرچ صحابہ کرام نے کیا ہو، آج اہل بیت کے تم نے سامنے لا کے کھڑا کر دیا، تم ہوتے کون ہو؟ صحابہ پر تبرہ کرنے والے، تم ہوتے کون ہو؟ اب صحابہ پر انگلی اٹھانے والے، تم اپنے ایمان کی خیر بناؤ۔ یہ تو وہ صحابی ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی، جب ایک درخت پہ چڑھے، ان کی چھوٹی چھوٹی پنڈلیوں کو دیکھ کر صحابہ کرام کی ہنسی آ گئی۔ آپ نے فرمایا پنڈلیاں تو اس کی چھوٹی ہے، اس کا جسم کا بدل کم ہے، لیکن ساری دنیا کا ایمان ایک پلڑے میں رکھ دو، میرے یار کا ایمان ایک پلڑے میں رکھ دو، ساری دنیا کے ایمان والا پلڑا ہلکا ہو جائے گا، میرے صحابی کے ایمان والا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، شان صحابہ، علماء اہل سنت۔ ہمیں دین صحابہ کے صدقے سے ملا، دین صحابہ کے واسطے سے ملا، نبی کی اداؤں کو صحابہ نے اپنایا، صحابہ کی اداؤں کو امت نے اپنایا، اس لیے حضور علیہ السلام کہہ کے چلے گئے یارو میں تمہیں یہ تحفہ صحابہ کی زندگی دے کے جا رہا ہوں، میری زندگی میں اور میرے جانے کے بعد اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوا غرضا من بعدی، ہاتھ جوڑ کے جا رہا ہوں، میرے ابو بکر کا گلہ نہ کرنا، میں عائشہ کی عزت، میں خدیجہ کی عزت، میں صدیق اکبر، میں عمر، میں عثمان، میں علی، میں معاویہ، میں اکرمہ، میں ابو جہل کا بیٹا اکرمہ، ابو سفیان، معاویہ بیٹا، سارے کا سارا اپنے یاروں کو تمہاری جھولی میں ڈال کے جا رہا ہوں۔ اور یاروں ان کو گالی نہ دینا، ان کو برا نہ کہنا، یہ میرے ہیں، جس طرح اللہ
کیا، اسی طرح اللہ نے میرے بعد میرے صحابہ کی جماعت کا انتخاب کیا ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے ہمیں بتلایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب بچہ پیدا ہوا اس کے آپ نے مسنون عقیقے کا طریقہ کیا بتلایا، باپ پر اس اولاد کا کیا حق ہے، بیٹی ہو یا بیٹا، بیٹی ہو یا بیٹا، فرمایا باپ پر پہلا حق یہ کہ ایسی ماں لے کے آئے، ایسی بیوی لے کے آئے، اس بیٹے بیٹی کی ایسی ماں لے کے آئے جس کی گود میں قرآن ایمان کی خوشبو آ رہی ہو۔ ابھی بچے کو آنے میں سال ہے 9 مہینے ہیں، سال ہے 9 مہینے بچے کو آنے میں، لیکن ایسی عورت لے کے آئے جو قرآن والی تربیت کر سکے۔ مجھے ایمانداری سے بتاؤ، آج ہمارے سے تعویذ لیتی ہو، آج کہتی ہو جی مولوی صاحب کوئی ایسا وظیفہ پڑھو بچہ تابع دار ہو جائے۔ ارے عقل کی کم عورت، یہ کام تو تجھے کرنا چاہیے تھا، یہ کام تُو نے ہمارے ذمہ ڈال دیا۔ جب یہ دنیا میں نہیں آیا تھا تعویذ پیٹ میں باندھ رہی ہے، تعویذ ناک میں باندھ رہی ہے، کسی سے تیل، کسی سے چینی، کسی سے پانی، کسی سے دم درود کروا رہی ہے، دعا کرو جی اللہ پتر دے دے، دعا کرو اللہ پتر دے دے۔ جب یہ دنیا کے اندر آیا اس کے رونے نے تجھے تنگ کر دیا، چپیڑے مار کے کہتے ہیں کمرے تو باہر لے جا، پتہ نہیں کدو وڈا ہوئے گا، کدو اسکول جائے گا۔ اور میری بہن اللہ اکبر، اس کے اسکول بھیجنے پہ تو راضی تھی، ایک بچے کی تربیت گھر میں خود نہ کر سکی، تو نے اپنی جیسی عورت کو اس قابل کیسے سمجھ لیا کہ کمرہ کلاس روم میں وہ 50 بچوں کی تربیت کر سکے۔ اگر ماں ہو کے ایک بچہ تو سنبھال نہ سکی تو محلے والے کے 50 بچوں کو ایک عورت کیسے سنبھالے گی؟ وہاں تو صرف اس نے پڑھنے کے لیے جانا تھا، تربیت تو میری ماں میری بہن تو نے اپنی اولاد کی کرنی تھی۔ اسے اپنی گود میں قرآن کی لوری دیتی، تیرا بچہ گود میں لوری لیتا اور اس گود کا نام زبیدہ ہوتا تو اس کی گود کے اندر بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ آتا، اس گود کا نام فاطمہ ہوتا تو عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ آتا، اس گود کا نام کبھی فاطمہ ہوا کرتا تھا، اس گود کے اندر قرآن سنانے والا حسین آیا تھا جس کی ماں نے گود میں لے کر سینے سے لگا کر قرآن سنایا اور سینے سے لگا کے دودھ پلایا۔ اللہ اکبر، آج تم بھی اپنے بچوں کو سینے سے لگا کے لوریاں دیتی ہوگی اور سر پہ ہاتھ پھیر کے کہتی ہوگی بڑا ہو کے ڈاکٹر بنے گا، بڑا ہو کے وکیل بنے گا، بڑا ہو کے پائلٹ بنے گا۔ واہ فاطمہ الزہرا، تیری سوچ کے، تیرے فکر کے، تیرے نظریے کے، تیری خواہش کے کیا کہنے۔ حسین کو گود میں لیا ہوا ہے، سینے سے لگایا ہوا ہے، حسین ماں کی چھاتی سے دودھ بھی چوس رہے ہیں، دودھ پی رہے ہیں اور ماں دیکھ رہی ہے، ماں قرآن کی لوریاں دے رہی ہے۔ سیدہ فاطمہ نے دیکھتے دیکھتے کہا او میرے بچے بڑا ہو کے اس دودھ کی قیمت کیا ادا کرے گا؟ حسین نے بھی ماں کی طرف دیکھ کے کہا ہوگا اماں جو قرآن تو نے مجھے گود میں سنایا تیرا دودھ پی کر وہی قرآن کربلا کے میدان میں تجھے نیزے کی نوک پہ سناؤں گا۔ یہاں جب تیرے سینے سے لگا تھا اللہ اکبر، اس وقت کہہ رہی تھی پتہ نہیں کب وہ دن آئے گا تیرے سے جان چھٹے گی، کب اسکول کھلیں گے، اگر تو 1 گھنٹہ اسے اپنے پاس رکھنا گوارا نہیں کرتی وہ بڑھاپے میں ساری زندگی تجھے رکھنا کیسے گوارا کرے گا؟ اسلام کی تاریخ میں ایک کیس آیا عدالت میں، ایک کیس دنیا کی عدالت میں آیا، پاکستان کا تو اللہ ہی حافظ ہے، یہاں کی بات نہیں کرتا، ہمارا ملک ہے جگ جگری ہے۔ ایک کیس دنیا کی عدالت میں آیا، وہ کیس کیا تھا؟ زنا کا نہیں، جوئے کا، شراب کا نہیں، ایک کیس پاکستان کی عدالت میں نہیں، ریاض کی عدالت کے اندر آیا۔ پچھلے سال اخباروں نے وہ کیس بڑا اچھالا، 120 سال کی عمر ایک بھائی کی، 70 سال کی عمر ایک بھائی کی، دونوں بھائیوں نے عدالت میں کیس کر دیا۔ 70 سالہ بھائی کا دعویٰ یہ تھا کہ میرے بھائی کی عمر 120 سال ہے، جب سے باپ مرا میری ماں میرے بڑے بھائی کے پاس ہے، میں عدالت عالیہ سے اپیل کرتا ہوں کہ بڑے بھائی سے ماں مجھے دی جائے تاکہ ماں کی خدمت میں کر سکوں۔ جب جج نے بڑے بھائی سے پوچھا کیوں نہیں دیتا، رو کے کہنے لگا یہ ہے تو میرا چھوٹا بھائی، اسے اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں میرا دبئی کا فلانا پلازا اسے دے دو، فلانی
فلانی مارکیٹ دے دو، جس مکان میں میں رہتا ہوں وہ مکان اسے دے دو، میرے بچے بھی اسے دے دو، خدا کے واسطے اسے کو میری ماں نہ لے کے جائے۔ اللہ اکبر، بچوں کے بغیر گزارا ہو جائے گا، روٹی نہ ملے گزارا ہو جائے گا، جب تک ماں کو دیکھ کے ماں کے پیر نہ دباؤں بڑے بھائی کا گزارا نہیں ہوتا ہے۔ یا تو جب چھوٹے چھوٹے تھے اللہ اکبر ایک دوسرے کو مار کے کہتے تھے میری ماں میری ماں، اور جب جوان ہو گئے ماں بڑھیا ہو گئی، اب مار مار کے ماں کو کہتے میری نہیں تیری ماں ہے، میری نہیں تیری ماں ہے۔ مسجد میں آ کے کہنے لگا مولانا دعا کرو ابا بیمار ہے آسانی ہو جائے۔ میں نے کہا میاں گلاس پانی کا رکھ دفعہ یہاں سے، شرم نہیں آتی؟ کیا آسانی ہو جائے؟ تو کہہ سکتا تھا مولوی صاحب دعا کرو میری عمر میرے ماں باپ کو لگ جائے، مولوی صاحب کوئی ایسا وظیفہ بتاؤ میں راتوں کو کھڑا ہو کے مصلی پہ پڑھوں میرا باپ صحت مند ہو جائے۔ یہ کون سا وظیفہ، یہ کون سا باپ کا پیار ہے؟ کہنے کے لیے آئے مولوی صاحب دعا کرو آسانی ہو جائے۔ آسانی کیا، کل کا مردہ آج مر جائے؟ مولوی صاحب سورہ یاسین پڑھ کے دو ابا کے لیے آسانی ہو جائے۔ یہ اولاد باپ کو مرنے کے بعد اس کے لیے قرآن پڑھے گی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میں اپنے بزرگوں سے، اپنے بھائی جن کے بچے ان سے گزارش کروں گا خدا کے واسطے دکان میں سے تھوڑا سا وقت نکال کے اپنے بچوں کو دیجئے۔ آج بچپن میں آپ اپنی اولاد کو سینے سے لگاؤ، کل 55 سال کی ہماری عمر ہو جائے گی ہماری اولاد ہمیں سینے سے لگائے گی۔ ہر قدم اٹھاؤ اللہ اس کے رسول کا حکم اور نبی کا طریقہ، صحابہ اکرام کا طرز عمل۔ اللہ اکبر، میرے عزیزوں آ جاؤ اسلام کی چھتری کے نیچے، آ جاؤ دعوت و تبلیغ کے شعبے میں۔ خدا پاک کی قسم ہے تہجد میں رونے کا طریقہ بھی سکھلایا جائے گا، امت کے ساتھ غمخواری کا طریقہ بتلایا جائے گا، مخلوق خدا کی تربیت کا طریقہ بتلایا جائے گا۔ آج میرے عزیزوں دکان والا، مکان والا، کاروبار والا، سب سے پہلے دکان والا نہیں، کاروبار والا نہیں، مکان والا نہیں، میں اور آپ ساری دنیا کا انسان نبی کے کام والا۔ یہ امت آئی اسی لیے، یہ امت آئی اسی لیے، یہ امت آئی اسی لیے کہ رحمت والے نبی جو کام کبھی میری جھولی میں ڈال کے دے گئے ہیں اس کام کو سنبھال لے، اس کام کو، اس بیڑے کو اٹھانے کا ذمہ داری سنبھال لے۔ خدا پاک کی قسم اولاد بھی نیک پیدا ہوگی، بچے بھی خواہ تیری برائی نہیں کریں گے، بچے بھی تیرے فرما بردار ہوں گے، زمین پر بیٹھ کے اشارے تو کرے گا، آسمان والا تیرے اشارے پہ فیصلے کرے گا جب تو اپنے آپ کو نبی والے کام والا بن کے دکھائے گا۔ انشاءاللہ رائیوڈ کا اجتماع 10، 11، 12 اکتوبر کو انشاءاللہ تاریخوں کا اعلان ہو جائے گا۔ کون سی تاریخوں میں؟ حلقہ نمبر 4 فیصل آباد کا اجتماع آ رہا ہے۔ لوگوں مال جان لے کر اللہ کے راستے میں نکل جانا، زندگی تھوڑی ہے، اسی راستے میں اپنے آپ کو اللہ سے قبول کروا لو، مانگ مانگ کر، رو رو کر اللہ سے اپنے آپ کو قبول کروا لو۔ یا اللہ مرتے دم تک کرنا ہے اس کام کو اور کرتے کرتے مرنا ہے۔ خدا پاک کی قسم بستر کی موت مرو گے پتہ نہیں کوئی کلمہ سنائے گا یا نہیں سنائے گا، اللہ کے راستے میں اپنا بستر اٹھا کے مر جانا۔ خدا پاک کی قسم ہے جس جگہ قبر بل گئی وہ مٹی بھی قیامت کے دن تیرے میرے ایمان کی گواہی دے گی۔ اللہ کے راستے میں، اور میری بہنوں میری بچیوں تم بھی گھر کے اندر ایسا ماحول بنا لو کہ کچھ وقت اللہ کے راستے میں لگانے کا تمہیں بھی وقت مل جائے۔ اتنا بکھیڑا نہ کرو، اتنا مکان بڑا، اتنا کاروبار بڑا، مختصر سا۔ میرے بھائیوں بنی گالا کے اندر وزیر اعظم ہاؤس میں جو روٹی کا سائز ہے وہی سائز میرے عزیزوں تیرے میرے گھر کے اندر ہے۔ اگر وہ 3 کھا لے گا کیا پتا ہم 3.5 کھائیں یا 2.5 کھائیں۔ خدا پاک کی قسم روٹی بھی اتنی، لباس بھی اتنی، مرنے کے بعد جتنی قبر صدر کو، وزیر اعظم کو جتنی قبر کا حصہ ملے گا اتنا ہی حصہ تجھے ملے گا۔ 2 انچ زیادہ، 2 انچ بعد کا چھوٹا، لڑنا کس چیز پر؟ جب ہے ہی ہر ایک کے مقدر میں 5 فٹ تو مکانوں پہ لڑنا چھوڑ دو، بھائیوں سے جدا ہونا چھوڑ دو، زمینوں پہ لڑنا چھوڑ دو، کاروباروں پہ لڑنا چھوڑ دو۔ اللہ کی قسم یہ تو اللہ کی تقسیم ہے۔ آج کسی کے پاس کرائے کا مکان ہے، کل اس کو سوسائٹی میں اعلیٰ مکان مل جائے گا، لیکن ماں جایا بیڑے سے نکل جائے قیامت آ جاتی ہے، ماں جایا نہیں ملا کرتا ہے۔ اور بزرگوں سے گزارش آخری کر کے جاؤں گا کہ میرے بزرگوں اپنی بچیوں کو حصہ دے دو اپنی زندگی کے اندر۔
ना रुलाओ अपनी बच्चियों को, ना तंग करो अपनी बच्चियों को। ये ना हो कि तुम्हारी बच्चियां कल तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे घर में आते रहें। इतना तो हक अपनी बच्चियों को दे जाओ कि तुम्हारी बच्चियां तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे घर के लेड़े में बैठ के तुम्हें याद करके रोने लग जाए। इतना तो हक दे के जाओ, खुदा के वास्ते इतना तो हक दे के जाओ। और मेरी बहनों, मेरी बेटियों, आज तुम अल्हम्दुलिल्लाह मोहम्मद आशिम के अकीके की खुशी में आए हो, तुम भी कुछ लेके जाओ। देखना खुदा की कसम, औरत तो मर्द की कमाई पे नाचती है, बेवा होने की देर है, कपड़े उतारने वाले बड़े नजर आएंगे, सर पर चादर देने वाला कोई नजर नहीं आता। इस बेटी को पैगाम दिया मेरे नबी ने, अल्लाह अकबर, तेरी नबी की शरीयत, नबी का दीन क्या कहता है। सुभान अल्लाह, कुर्बान, तुम करके तो देखो, तुम आजमा के तो देखो। हर घर में झगड़ा, हर घर में लड़ाई, हर घर में तू मैं। इस वक्त मौजूदा हालात, नौबत ये आ गई, अब बच्चे कहते हैं मम्मा पापा का तो काम यही है। दुनिया के डॉक्टर सर जोड़ के बैठ गए, इतने ब्लड प्रेशर के मरीज, इतना हार्ट के मरीज, इतना फालिज के मरीज कहां से आ रहे हैं? कौन सी ऐसी खुराक है, कौन सा ऐसा जरासीम है जो पानी के जरिए, जो खुराक के जरिए इंसानी जिस्म में जा रहा है, जो इसके खून के गिलास पैदा कर रहा है, जिससे इसे फालिज का मर्ज हो रहा है। पूरी दुनिया के डॉक्टर इस बात पर पहुंचे, नतीजा ये निकला, कहने लगे खुराक से, पानी से अटैक नहीं हो रहा, फालिज का मर्ज नहीं हो रहा, ब्लड प्रेशर, खून की पंपिंग से फालिज का मर्ज नहीं हो रहा, घर के अंदर घरेलू झगड़े की वजह से 90% मर्द औरत बीमार हो रहे हैं। सुबह घर से निकला था, सुनो मेरी बात, सुबह घर से निकला था, पेमेंट लेने वाली कंपनी आई, किसी की मिन्नत, आज नहीं कल ले जाना, कोई कुछ सुना के चला गया, कोई कुछ सुना के चला गया। इतनी बड़ी तो लिस्ट तूने दे दी, मसाले भी आएंगे, पेपर भी आएंगे, मेरी दवाई भी आएगी, फीस भी आएगी, 4 बच्चों की 8-8 हज़ार रुपया फीस, 2-2 हज़ार रुपया फीस, किचन का सामान खत्म, कपड़े धोने वाला साबुन खत्म। अब दुकान पे बैठ के सो रहा है, यार सोच रहा है या अल्लाह क्या करूं, कर्जदार अभी 11 बजे आने शुरू हो जाएंगे, सुबह से लेकर शाम तक ग्राहक नहीं आया, फिर क्या करेगा? इस घर की घरेलू टेंशन से बचने की वजह से कर्जा उठाएगा, ये कर्जा उस पे बोझ बनेगा। तू तो बर्गर पिज़्ज़े मंगवा कर ऑर्डर दे के रात को करवट बदल के सो जाएगी, ये करवट बदल के सोचेगा, सुबह कर्जे वाले आएंगे, कर्जा कहां से देना है। फिर सुबह निकलेगा, अल्लाह अकबर, पहली बात ये होगी, जब से तेरे घर में आई हूं मेरे अरमानों का बेड़ा गर्क हो गया, पता नहीं मेरे माँ बाप ने क्या देखा था, ये हंस के टार है, अंदर इसके गम का पहाड़ बन रहा है। फिर उसके बाद कहने लगी, अल्लाह करे ये बच्चे मर जाए, पता नहीं बच्चों को क्या हो गया, तेरे सुपुर्द करके जा रही हूँ, मैं यूं कर लूंगी, फलाना कर लूंगी, बार बार मिन्नतें कर रहा है। मैं ये नहीं कहता औरत का ही कसूर है, मर्द भी बराबर का शरीक है, लेकिन इस वक्त मेरी अजीजों, मेरी बच्चियों, जिस जुबान पे अल्लाह का कुरान आना चाहिए था, उस जुबान पर गंदी ताजीम, तू तड़ाका से आ गई। तेरा बाप तो ऐसा नहीं था, तेरा दादा तो ऐसा नहीं था, तेरी माँ तो ऐसी नहीं थी, तू गंदी जुबान इंडिया के ड्रामों को देखकर, अल्लाह अकबर, सारी रात यूट्यूब और फेसबुक को देखकर तो अपना हक मांगने लग गई। अल्लाह अकबर, तेरी जैसी बेटी ने, तेरी जैसी बहन ने 8 मार्च को इतना बड़ा गलत कदम उठाया, आज अक्टूबर का महीना आ गया, अभी तक पूरी कौम को, परिंदों को, जानवरों को, पूरी कौम को खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। मुझे बता, 8 मार्च को इस्लामाबाद के बाजार में, इस्लामाबाद के रोड पर कोई हाजी नहीं आया था, कोई दुकानदार नहीं आया था, कोई ताजिर नहीं आया था, कोई जवान नहीं आया था, तेरी जैसी लिबादा ओढ़ने वाली एक बच्चियां, चंद बच्चियों का ग्रोह निकला था, उन्होंने घुघरू की खनक पर, पायल की छनक पर, ढोलक की थाप पर अल्लाह गले से दुपट्टा उतार के फेंका और कहने लगी मेरी मर्जी मेरा जिस्म है, और कहने लगी अपनी मर्जी से
بچے پیدا کروں گی, شوہر کی مرضی سے نہیں کروں گی. کم بچے خوشحال گھرانہ, اور کم وقت تجھے کس نے کہہ دیا کم بچے خوشحال گھرانہ نہیں, نہیں, نیک بچے خوشحال گھرانہ ہے. بچہ ایک ہی ہو, اللہ اکبر, کم وقت بن جائے بیڑا غرق کر کے رکھ دے گا. بچے 10 ہو, نیک ہو, رات کو سوئیں گے, خدا کی رحمت بارش کی طرح زمین کے اوپر آئے گی. جب اس نے اعلان کیا جس کے ساتھ چاہوں رات گزاروں گی, چاہوں گھر گزاروں, چاہوں جس کے مرضی سامنے جاؤں, برقع نہیں لوں گی, دوپٹہ نہیں لوں گی. اللہ نے فرمایا مردو تمہاری غیرت کہاں چلی گئی؟ ہم نے کہا یا اللہ ہماری مانتی کوئی نہیں. اللہ نے فرمایا انہیں بھی رگڑوں گا, خمیازہ تمہیں بھی بھگتنا پڑے گا. روکو, 8 دن کی مہلت دیتا ہوں, 15 مارچ تک کی مہلت ہے, روک دو. ان کو اپنے الفاظ واپس لے لیں, ان کو کہ مرضی بھی اللہ کی, جسم بھی اللہ کا. لیکن میرے عزیزوں کہیں سے آواز نہ اٹھی. ایک اٹھا تھا, لوگوں نے اسے گالیاں دینی شروع کر دی, وہ بھی خاموش ہو کے بیٹھ گیا. اللہ نے فرمایا تو ہٹ جا, اب میں جانوں یہ غلاظت یہ گندگی کا ڈھیر جانے جو آج میرے مقابلے میں فرعون کی طرح کہہ رہے انا ربکم الاعلی, مجھے چیلنج کر رہا ہے. اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے, آجا میدان میں, تم نہ روکو, حکومت والے نہ روکے, انتظامیہ والے نہ روکے, فوج والے نہ روکے, میں خود روک لوں گا. 8 دن کی مہلت ہے. یہ کہہ رہی ہے میں برقع نہیں پہنتی, تم نہ منع کرو, 15 مارچ آنے دو. تو تیرے برقعے کی تو دور کی بات ہے, ماسک کی صورت میں میں تیرے مردوں کو برقع نہ پہنا دوں تو مجھے اپنا خدا نہ کہنا. تو کہتی ہے میں بازار میں جاؤں گی, میں تیرے مردوں کا بازار میں نکلنا بند کر دوں گا. تو کہنے لگی اپنا حق لے کر, اپنا حق مانگنے کے لیے میں بازار میں جاؤں گی. میں اپنی غیرت پر آ گیا, تمہارے مردوں کے لیے میں اپنے گھر کے دروازے بند کروں گا. پاکستان کی 74 سالہ تاریخ کے اندر میرے عزیزوں جواری کو, شرابی کو, زانی کو مار پڑتے دیکھا, کبھی نمازی کو بھی مار پڑتے دیکھا. اللہ نے وردیوں میں فرشتوں کو کھڑا کر دیا, چمبے مارو, کھلے مارو, جوتے مارو. اتنے بے غیرت ہو گئے. اللہ اکبر, واشتروا بھی ثمنا قلیلا, تھوڑے سے پیسوں کی خاطر انہوں نے غیرت کو ہی بیچ دیا ہے. آج 8 مہینے ہو گئے, روزہ رسول کا دروازہ بند پڑا ہوا ہے. یا اللہ تو اپنے گھر بلا, تیری مرضی, لیکن میرے سامنے نہ بلانا. عبدالحنان نواں لاہور جائے گا, محمد ہاشم کے عقیقے میں جائے گا, جا کے پوچھنا تو صحیح کون سا ایسی جگہ تھی, کون سا ایسا وقت تھا جہاں تمہارا نبی تمہیں بھول گیا ہو. طائف کی گلیوں میں مجھے پتھر پڑے, میں تمہیں نہ بھولا. بچیاں میری طلاق لے گئی, میں تمہیں نہ بھولا. میرے خاندان کو گاجر مولی کی طرح کاٹ دیا گیا, میں تمہیں نہ بھولا. میرے یاروں کے میرے سامنے جنازے اٹھے, میں لوگوں کے اپنے یاروں کے جنازے پڑھا کر 70 صحابہ عہد کے میدان میں میں نے دے دیے. اللہ اکبر, میں تمہیں نہ بھولا. ایسی کیا میری طرف سے بے وفائی ہوئی کہ دنیا کے اندر آنے کے بعد, چند سکے حاصل کرنے کے بعد تم اپنے نبی کو ہی بھول گئے. شادی بیاہ تو دور کی بات ہے, غمی میں بھی تمہیں نبی کا طریقہ یاد نہیں رہتا. خبردار خبردار, تم مری جاؤ, کاغان جاؤ, ناران جاؤ, میرے مدینے میں آنے کی اجازت کوئی نہیں. 2 مہینے ہو گئے, مسجد نبوی میں لوگوں نماز پڑھنے کی اجازت ہے, روزہ رسول پر حاضری دینے کی اجازت نہیں. اللہ کہہ رہے محبوب بھائی نے ایک موقع اور دے دے, مان جا. یا اللہ, یا اللہ, خون میرا اتنا نکلا کہ میرے جوتے بھی خون میں رنگین ہو گئے. یا اللہ میری پنڈلیوں پہ اتنے لوگوں نے پتھر مارے, میں گر گیا, میں اٹھ نہ سکا. یا اللہ مجھے طائف کا وہ منظر نہیں بھولتا. یا اللہ جب 2 مکے کے مشرکوں نے مجھے دونوں بازو سے پکڑا, ایک نے آ کے اتنی زور سے میرے کندھے دبائے, میں محمد کی آنکھیں نکل گئی, اور میرے کندھوں کو دبا کر ایک نے میری کمر میں گھٹنا مارا. یا اللہ میں بچوں کی طرح زمین پر منہ کے بل گرا. جب میں نے سر اٹھایا, میرے ماتھے سے بھی خون, میرے ہونٹوں سے بھی خون, میری داڑھی سے خون آ رہا تھا. یا اللہ مجھے دیکھ کر فرشتے روتے زمین پر آ گئے. اللہ وہ کہہ لے حکم کر. میں نے کہا جاؤ, چلے جاؤ, میرا میرے رب کے درمیان کا معاملہ. یا اللہ کہ تو نے اس وقت نہیں دیکھا, میں جھولی پھیلا کے کھڑا ہو گیا تھا, اور میں نے کہا تھا اللہم اہد قوم فانہم لا یعلمون, اللہ انہیں عذاب نہ دینا. یا اللہ مجھے پہچانتے کوئی نہیں. اس وقت میں نے کہا تھا یا اللہ میں اپنی کمزوری کا تیرے سے سوال کرتا ہوں. انہیں طائف کی مار نے بھی ان کے سخت دلوں کو نرم نہ کیا. جاؤ ناران جاؤ, کاغان جاؤ, جہاں رو روز انور کی تمہیں ٹھنڈی ہوائیں ملیں گی, لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مواجہ شریف کا تمہیں